کشمکش میں ہے صحابی کہ حسین کس کو کہوں، کشمکش میں ہے صحابی کہ حسین کس کو کہوں، اللہ بولنے والوں کو سلامت رکھے، کیونکہ جو بولتا نہیں ہے بس یہ قوم آج بولنا بند کر دیا اس قوم نے، اسی لیے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں۔ دو چیزیں اس قوم کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ پہلی چیز کہ یہ قوم مسلم تعلیم سے دور نظر آنے لگے، دوسری چیز اس قوم نے بولنا ظلم کے خلاف بند کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اور سب کو جذبہ مولائے کائنات عطا فرمائے، جذبہ امام حسین عطا فرمائے۔ میرے سرکار کا جب حسن میں سراپا دیکھا، بھول جبریل نہیں کوئی بھی تم سا دیکھا۔ اب ترکیب اس شیخ کی سماعت کریں، ادھر والے کا سننے سے بڑھ کر سبحان اللہ سماعت کریں کہ اس کو بھایا نہیں جنت آ کے، جنت آ کے، جنت آ کے بنی اس کے لیے خود منزل، جنت آ کے بنی اس کے لیے خود منزل۔ ایک بار اور پڑھیں سبحان اللہ۔ سماعت کریں یہ شیخ کا آخری شیخ سماعت فرمائیں۔ غار کا وہ سانپ آپ کو یاد آتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ مدینے ہجرت کر رہے آئے غار ثور میں سرکار ملکے ایک سانپ انتظار کر رہا تھا میرے آقا کا، بولے سبحان اللہ، میرے آقا کا وہ سانپ انتظار کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق اکبر؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری طور پر دنیا سے روپوش ہو جانے سے پہلے 17 نمازیں مدینہ شریف کے منبر سے وہاں کے مصلی سے پڑھوائیں، وہ صدیق اکبر، جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوئی، آقا نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ جو کچھ بھی مانگو بتا ہے لے کر کے چلے آؤ، صحابہ سے جو کچھ ہوا لے کر کے آئے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا تم کیا لائے ہو؟ کیا لے کر آئے ہو؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ بھی سامان تھا پورے گھر کا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ پھر چھوڑا کیا ہے؟
چھوڑا وہ ابو بکر صدیق، اللہ اللہ وہ شان والے ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے مسلمانوں میں سب سے پہلے جوانوں میں کسی نے کلمہ پڑھا، وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق ہی ہے جو سفر میں بھی نبی کے ساتھ، حضر میں بھی نبی کے ساتھ، بیماری کے عالم میں بھی نبی کے ساتھ، صحت کے عالم میں بھی نبی کے ساتھ، دنیا میں بھی نبی کے ساتھ، اور آج جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو بھی کب نبی کے ساتھ بنی ہوئی ہے، وہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو حضور کے نکاح میں پیش کیا، جو خسر ہے سسر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صدیق اکبر بڑا عظیم مرتبہ ہے، جب اسلام کے خلاف کوئی سازش ہوئی ابو بکر صدیق سامنے نظر آئے، ابو بکر صدیق نے اس سازش کو ختم کیا اور اس سازش کے خلاف مورچے کھولے۔ آپ کو پتا ہے زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس زکوٰۃ کے خلاف جب ایک علاقے کے لوگوں نے تلواریں نکالی اور کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو صرف مرد مجاہد ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے اپنی تلوار کے دم سے اسلام اور شریعت کی بات ان سے منوائی تھی۔ بڑی خدمت، بڑا عظیم مرتبہ، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے ابو بکر صدیق کی؟ یہ صحابہ ایسے ہی صحابہ نہیں بنے، ابو بکر ایسے ہی ابو بکر نہیں بنے، عمر ایسے ہی عمر نہیں بنے، عثمان ایسے ہی عثمان نہیں بنے، یہ اس لیے بنے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی عظیم دولت تھی، بڑا عظیم خزانہ تھا، بڑی عظیم خزینے کے مالک تھے۔ آپ پوچھو گے وہ دولت و خزانہ کیا ہے، تو میں بتاؤں گا وہ دولت و خزانہ کچھ اور نہیں بلکہ محمد کی محبت تھی، حضور کی محبت میں جینا، حضور کی محبت میں مرنا۔ ہمیں تاریخ پڑھو، تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے عالم میں جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سیف و تیر دشمنان اسلام کے چلنے لگے تو وہ صحابہ کرام ہی تھے جن صحابہ کرام نے رسول اللہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک صف شہید ہو گئی، دوسری صف آ گئی، دوسری صف تیروں سے شہید ہو گئی، تیسری صف آ گئی، تیسری صف تیروں سے شہید ہو گئی، چوتھی صف آ گئی۔ اپنے سینے پر رسول اللہ کی طرف اٹھنے والے تیروں کو لے کر جو حضور پر قربان ہو جایا کرتے ہیں ان صحابہ قدسیہ کا نام صحابہ کرام۔ عشق رسول کی نعمت جو اپنے اندر سمیٹتے ہیں انہی صحابہ میں ایک عظیم مرتبہ رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اتنے سارے ہول ہیں، اتنے سارے ہیں، کہیں سے کوئی کیڑا آ جائے اپنا جسم کا کپڑا پھاڑا پھاڑ کرتے ابو بکر صدیق نے ان تمام ہول میں لگا دیے، اور اس کے بعد 2 ہول بچے۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا عشق رسول دیکھیے، اسی لیے زندہ شاہرار قربان ہے صحابہ کرام۔ آپ پوچھو اگر مجھ سے کہ قطب المنار کا موقف کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور اجلہ صحابہ کے بارے میں کیا موقف ہے، تو میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ پوری دنیا میں گھوما، سفر کیا اس نے، اور لاسٹ میں چائنا پہنچا۔ چائنا میں اس نے سنا کہ ایک بزرگ آئے ہیں، 200 سال عمر ہو چکی ہے، 50 سال پہلے چائنا آئے تھے، 50 سال کے بعد دوبارہ آئے، وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، حسین کو اچھا کہتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں، حسین کو اچھا کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اللہ 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 اللہ، اور سنا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں۔ ابن بطوطہ پہنچا، پوچھا ہے بزرگ 200 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال پہلے چائنا آئے تھے اور 50 سال کے بعد پھر چائنا آئے ہو، حسین کو اچھا کہتے ہو، یزید کو برا کہتے ہو، صحابہ کی تعریف کرتے ہو، آخر آپ ہو کون؟
کہنے لگے اے ابن بطوطہ تو دنیا کے چکر لگانے کے لیے جس وقت عراق سے نکلا تھا تجھ کو کھانا جس نے دیا تھا وہ میں ہی ہوں، میرا نام بدیع الدین ہے اور لقب قطب المدار ہے۔ اور سنیے مداریہ سلسلے کے تمام بزرگوں کی عظمتوں سوال حیات کا ماخذ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین۔ فارسی میں ٹھیک ہے یہ 3 جلدوں میں، لیکن 2 جلدوں میں یہ ابھی دستیاب ہے، ایک جلد جو ہے وہ ابھی عوام الناس کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے فارسی کی اس تصنیف میں۔ مدار پاک کے خلیفہ کیا نام ہے؟ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، میر صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کالپی گئے مرید ہونے مدار پاک، مدار پاک نے مرید کر لیا، مرید کر کے سرکار عالم مدار نے کہا جاؤ جونپور جاؤ، میں دعا دیتا ہوں کہ جونپور کا بادشاہ تمہیں امیر بنا دے، تمہیں وہاں کا مالک بنا دے، لیکن جب تم وہاں جا رہے ہو تو یاد رکھنا تمہیں کام کیا کرنا ہے، تمہیں تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے، تمہیں لوگوں کو درس کیا دینا ہے، تمہیں لوگوں کو سبق کیا پڑھانا ہے۔ تو تذکرۃ المتقین میں لکھا ہے کہ تم وہاں جاؤ تو ہر شخص کو حنفی بنانا، حنفیت کا پاٹ پڑھانا، حنفیت کی تعلیم دینا۔ حنفیت کیا ہے؟ حنفیت یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا ادب کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے رغبت رکھی جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر واقعات بیان کرنے پر آ جاؤں تو بہت زیادہ چلا جائے گا، بس یہ سن لیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ قسمت کے دھنی انسان ہو، کیونکہ آپ کے پاس جو نسبت ہے وہ نسبت جنتیوں کو ملا جاتا ہے۔ جو جنتی ہوتا ہے اسی کو یہ نسبت قطب المدار ملا کرتی ہے۔ آپ کہو گے کہ ایسا کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ حسین جنت کے سردار، مدار پاک اولاد حسین، اور ہم مدار پاک کے غلام ہیں۔ یہ نسبت ہمیں جنت لے کر کے جائے گی۔ دوسری بات، آقا کائنات کی حدیث، آقا فرماتے ہیں من عاش مداریا مات شہیدا، جو مداری بن کر اپنی زندگی گزارے گا جب مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے گا، شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ اللہ یہ معمولی سلسلہ نہیں ہے جس میں آپ بیعت ہوئے ہو، بڑی عظیم بور ہو رہے ہیں۔ کون کون نہیں بور ہو رہا؟ کہتے سبحان اللہ۔ جو نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے سبحان اللہ، آگے والے بھی کہتے سبحان اللہ۔ آپ بور ہو رہے ہیں، وہاں صاحب ہو رہے ہیں، نہیں تو آپ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر اجازت ہو تو وجہ بتا دوں کہ آخر دیوانگان عاشقان خادمان کیوں کہے جاتے ہیں؟ اجازت ہے؟ صرف 10 منٹ۔ کیا گھنٹہ؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا صبح تک بولنے کی۔ ذرا محبت سے ایک بار کہتے ہیں یا مدار، یا مدار، یا مدار، یا مدار، یا مدار، یا مدار، یا مدار۔ یہ جو ماخذ ہے مداریہ سلسلے کے بزرگوں کی سوال حیات کی، تذکرۃ المتقین، اس میں عاشقان کا سبق جو لکھا ہوا ہے سنیے روح خوش ہو جائے گی۔ سرکار ہمارے پاک کالپی پہنچے، کالپی میں ایک عالم دین آیا، عالموں اور صوفیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ وہ عالم تھے، انہیں اس بات کا غرور تھا کہ میں عالم دین ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھیلا ہوں۔ 70 طلبہ ساتھ لے کر وحدت الوجود کے مسئلے پر قطب المدار سے بحث کرنے پہنچ گئے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کس سے بحث کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے بلکہ علم کیمیا اس کے پاس، علم کیمیا ان کے پاس، علم کیمیا ان کے پاس، علم سیمیا ان کے پاس، زمین کا علم ان کے پاس، آسمان کا علم ان کے پاس۔ جو 4 کتابیں انسانوں پر نازل ہوئی
ایسے ہی ہوتے پہنچے. مدار پاک نے کہا وحدت الوجود کے مسئلے پر بحث کرنے آئے ہو, آجا ٹھیک ہے بات ہو جاتی ہے. ایک ہفتے تک بحث کا بازار گرم رہا. ایک ہفتے تک جب وہ نہیں مانے, مدار پاک نے اپنے 7 نقابوں میں سے ایک نقاب چہرے سے اٹھایا اور کہا اے قاضی سن لو سن لو سن لو, میرا رب وحدہ لا شریک ہے. کہہ کر جیسے ہی نقاب کو اٹھایا وہ جلوے مصطفیٰ, جلوے نور خدا, جلوے اہل بیت, جلوے مولا علی کی کرنیں دیکھ کر کے وہیں پر بے ہوش ہو گئے. ساتھ میں 70 طلبہ بھی بے ہوش ہو گئے. 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آیا. 3 دن کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو فوراً مدار پاک کے دامن کو پکڑا, معافی مانگی, مرید ہو گئے. ساتھ میں 70 طلبہ بھی مرید ہو گئے. پھر اللہ اکبر, عاشقان گروہ کا یہ جو بانی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ بالکل سرکار کی طرف ہاتھ کر کے الٹے پاؤں اپنے مقام پر پہنچے. ایک دن آئے, عاشقان کیوں بنا اس کی وجہ بتا رہا ہوں. واپس آئے سرکار کے پاس, جیسے ہی کھڑے ہوئے مدار پاک نے ان سے چہرہ پھیر لیا. سنیے کیا کیا قربانیاں دی بزرگوں نے, چہرہ سرکار نے پھیر لیا. اللہ اللہ اور صدا ہوئے قاضی مطہر پوچھا کیا سرکار کیا مجھ سے کوئی خطا, کوئی غلطی, کوئی لفظ ہوئی ہے؟ مدار پاک کہتے ہیں مجھے تیرے پاس سے پیاز کی بو آ رہی ہے. پیاز کی بو سے بھی اتنا اعراض, پیاز کی بو سے بھی اس قدر بچنے کی کوشش سرکار, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ تقویٰ دیکھنا ہے, مدار کا تقویٰ دیکھنا. آئے آئے پوچھتے ہیں قاضی مطہر حضور میں نے ہفتوں سے کچھ کھانا نہیں کھایا, ہفتوں سے میں بھوکا ہوں, کھانا نہیں کھایا. راستے سے آ رہا تھا, راستے میں بازار پڑی, بازار میں پیاز بیچنے والا پیاز بیچ رہا ہوگا. اس پیاز کی بو میرے کپڑے پہ لگ گئی ہوگی اور وہ بو آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی. سرکار میں قسم کھاتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تب تک بازار نہیں جاؤں گا, جب تک زندہ رہوں گا بازار نہیں جاؤں گا. مدار پاک نے قبول کر لیا, راضی ہو گئے, ساتھ میں لے لیا. اب یہ تو مدار پاک کچھ کھاتے نہیں تھے, 596 سال کا روزہ تھا سرکار کا, لیکن قاضی مطہر کو کبھی کبھی بھوک لگتی تھی تو چپکے سے قاضی مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بوری میں کچھ چاول رکھ لیے اور ان چاولوں کو ہفتوں میں جب بڑی بھوک لگتی تو ان چاولوں کو تھوڑا سا ایک مٹھی ابال کر کھا لیا کرتے تھے. کئی دن ایسے ہی ہو گئے, مہینے ہو گئے. مدار پاک نے جب اس چیز کو محسوس کیا, عام طور پر اگر کوئی روزہ دار ہوا کرتا ہے اس کے پاس کوئی آدمی کچھ کھائے پیے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا. پھر مدار پاک کو 596 سال کا سرکار نے محسوس کیا اور کہا ہے قاضی مطہر سن لے, تیرے پاس سے مجھے گندم کی بو آتی ہے, چاول کی بو آتی ہے, میرے پاس سے چلا جا, میرا ساتھ چھوڑ دے. اللہ اللہ قاضی مطہر کی آنکھوں سے آنسو کے ساون بھاگا برسنے لگتے ہیں. قاضی مطہر کہتے ہیں حضور سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. مدار پاک میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. صرف مدار پاک ہی نہیں بلکہ ان کے خلفاء بھی, انہوں نے بھی کھانے کو ترک کیا ہوا. مدار پاک پاس لائے, مسکرا کر فرمایا اے قاضی مطہر سنو, آج سے تم ہو گئے عاشق اور تمہارے سلسلے کے لوگ جو ہوں گے وہ عاشقان کہے جائے. وہ عاشقان ہے, خادمان, طالبان اور دیوانگان کیا ہیں انشاءاللہ کل کتاب میں بیان کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پیر لگا لیے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. اب شعر پیش کر رہا ہوں, پیش کرتا ہوں تو ذرا ایک بار کہنے سبحان, ایک بار ہاتھوں اٹھا کے کہنے سبحان. ماشاءاللہ
گا سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے سرکار کا جب حسن سراپا دیکھا بولے جبریل نہیں کوئی بھی تم سا دیکھا وہ انسان کے فرشتے ہو کے ہو وہ انسان کے فرشتے ہو کے ہو اندھیرا تھا شجر قبر کی رات تھی گھنگھور اندھیرا تھا شجر قبر کی رات تھی گھنگھور اندھیرا تھا شجر جب جب بھی آئے تو ہر سمت اجالا دیکھا جب بھی آئے تو ہر سمت اجالا دیکھا میرے سرکار کا جب حسن سراپا دیکھا بول جبریل نہیں کوئی بھی تم سا دیکھا جبریل نہیں کوئی بھی تم سا دیکھا منقبت حضور منظر ابوالوفات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی ذات آج تعارف نہیں ہے سب سے عظیم بات اگر آپ کی ہے کوئی تو وہ ہے نماز کی پابندی پہلے زمانے میں بس پر جب آپ سفر فرمایا کرتے تھے تو کنڈکٹر سے کہہ دیتے تھے کہ بھئی اتنے ٹائم نماز کا وقت ہوگا گاڑی روک دینا چہرے میں اتنی روحانیت اتنی کثرت اتنی چمک اتنے جلوے اور اتنا اپنا پن تھا کہ کسی کنڈکٹر نے کبھی منع ہی نہیں کیا یہ آپ کو دیکھی بات ہے وقت ہوتا تھا کنڈکٹر روک دیتا تھا سواری بھی خاموش رہتی تھی آپ وہیں پر مصلی راستہ میں بچھا لیتے تھے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کر پھر بس آگے بڑھتے تھے جھوٹی کرامتیں بنانے سے کوئی ولی نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے انسان ولی ہوتا ہے نماز کی پابندی کرنے سے انسان ولی ہوتا ہے سب سے عظیم نعمت جو ان کا میسج ہے وہ نماز کی پابندی کا میسج ہے آپ کسی سے پوچھ لیجئے وہ ذات ایسی ذات ہے کہ فرض نمازیں تو چھوڑیے تہجد ان کی کبھی قضا ہوتی نہیں تہجد کی نمازیں پڑھتے جتنی پابندی سے پڑھا کرتے تھے لوگ فرض نہیں پڑھتے ہیں لوگ اشراق اوابین چاشت یہ تو جانتے ہی نہیں اس دور میں
عام لوگوں کو چھوڑیے خواص نہیں پڑھتے، لیکن جس طرح فرض نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے اس طرح شاش اوابین وغیرہ نمازیں نفل نمازیں پڑھا کرتے، ایسے ہی وہ رب کے ولی نہیں ہو گئے، رب نے انہیں نماز کا پابند بنایا اور دنیا کے لیے مشعل ہدایت بنا دیا۔ ایک منقبت کے چند پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں اور محبت سے ایک بار درود پاک فاتحہ پیش کریں اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منظر مولا علی منظر منظر مولا علی منظر منظر مولا علی منظر منظر مولا علی منظر 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 علی آپ حق کے ہیں ولی منظر آپ جب تک دنیا میں ظاہری طور پر رہے تب بھی لوگوں کو مداحیت کا سبق پڑھاتا رہے۔ یہاں بیکر گنج کے لوگ بھی آئے ہوں گے، حیرت کریں گے آپ لوگ جان کر کے ان سے پوچھئے گا آپ بھائی نام کا ایک شخص وہاں رہا کرتا تھا، سانس کی بیماری ہو گئی، حضور منظر ابوالوقار کا وصال ہو چکا تھا، آپ حیات میں ظاہری طور پر حیات نہیں تھے، لیکن خواب میں تشریف لائے آفتاب میاں کے اپنے مرید کے اور کہا کیا پریشانی ہے؟ خواب میں مرید کہتا حضور مجھے پریشانی ہے کہ سانس کی بڑی پرابلم ہوتی ہے، آپ پریشان مت ہو، یہ لوگ پی لو، ہاتھ میں ایک کوئی چیز لیے تھے، کٹورا لیے تھے، آپ پی لو، انہوں نے پیا، صبح دیکھا تنانا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے چند مہینوں کے بعد خواب میں دیکھا جب پھر سے بیمار ہونے لگے، خواب میں دیکھا کہ پھر حضور منظر ابوالوقار تشریف لائے، کیا کہتے تھے انہیں؟ ابا جی کہا کرتے تھے، خواب میں بھی کہا ابا جی بڑا پریشان ہو گیا ہوں، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہو گئی ہے۔ حضور منظر ابوالوقار نے خواب میں کہا کہ پریشان مت ہو، فلاں تاریخ کو جمعے کے دن میں تم کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، کسی بیٹے
کے بعد ایک ایک بچہ وہاں کا جانتا ہے، کہا کہ کوئی بھی فلاں تاریخ کو جمعے کے دن لے کر کے جاؤں گا، لے کر چلا جاؤں گا۔ اس وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اکنڈ شریف آیا تو کچھ لوگ کپڑے دینے لگ رہے تھے ہمارے رشتہ داروں میں، کیا ہو گیا؟ کہا جمعے کے دن فلاں تاریخ آفتاب بھائی کا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کیسے یہ کیسے کہا ایسا خواب میں ہم نے دیکھا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی، لوگ جمعے کا انتظار کرنے لگے، اس تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ اکبر، جس تاریخ کو جس دن حضور منظر ابو وقار نے خواب میں فرمایا تھا، اسی تاریخ کو اسی دن آفتاب کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے مالک حقیقی سے مل گئے اور انہیں جنت کی سیر کرانے کے لیے ان کا پیر منظر ابو وقار لے کر کے چلا گیا۔ یہ شان ہے حضور منظر ابو وقار کی۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ دشمنوں نے سلسلہ میں آپ سے، دشمنوں نے سلسلہ میں آپ سے، دشمنوں نے سلسلہ میں آپ سے، آج بھی ہے بلی منظر علی، آج بھی ہے بلی منظر علی، عرس کی شب ہے موسم بھی حسین، عرس کی شب ہے موسم بھی حسین، عرس کی شب ہے موسم بھی حسین، سج گئی ہاں سج گئی ہر گلی منظر علی، سج گئی اور وقت کا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ آپ مسکائے تو گل مہکے شجر، آپ مسکائے تو گل مہکے شجر، آپ مسکائے تو گل مہکے شجر، ہل اٹھی ہاں ہل اٹھی گلی منظر علی، ہل اٹھی دل کی گلی منظر علی، آپ مسکائے تو گل مہکے شجر، ہل اٹھی دل کی گلی منظر علی، ہل اٹھی دل کی گلی منظر علی۔ کل اس سے ابو وقار کی شب میں ایک پروگرام خطیب اہل بیت، خطیب مداریت حضرت علامہ و مولانا سید اختر پلال